آگے جناب مولانا ڈاکٹر تشریف رضوی صاحب سے دعائیں اور اپنی پرانی بیان کے ذریعے سے مومنین کے روح کو مغفور فرمائے محمد وآل محمد آواز بلند صلوات رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدرتہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال بارئ المسموکات ودائع المدہوات وجبار الارضین والسماوات. الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على العبد الممجد والرسول المسدد والنبي المحبب والحبيب المنتخب أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صلی اللہ علیہ آپ ذرا سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ
آل زہرا بنت محمد حسنین کی روح کو عیسان فرما۔ بسم اللہ إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم هديتنا للصواب اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير سورہ مبارکہ نساء کی آیت کریمہ ہے جس میں خدا تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ دیکھو تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کا شریک کسی کو قرار نہ دو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، احسان کرو، کار خیر ان کے لیے انجام دو۔ اس آیت کریمہ میں خداوند عالم دو فریضوں کو بیان کر رہا ہے۔ ایک فریضہ عبادت ہے خدا کی بنسبت اور ایک فریضہ اطاعت ہے والدین کی بنسبت۔ تم یہ نہ سوچنا کہ تم نے اللہ کی عبادت کو انجام دیا، تمہاری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم والدین کی بھی اطاعت کرو، ان کے ساتھ احسان کرو اور نیکی کرو۔ جہاں رب کبیر کی عبادت کرنی ہے وہیں پر رب صغیر یعنی والدین کی بھی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، تمہیں ان کے ساتھ نیکی کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ان کا اکرام کرنا ہے، ان کا احترام کرنا ہے۔ دیکھو والدین کے احترام سے کبھی بھی غافل نہ ہونا۔ ایک مہذب اور تہذیب یافتہ انسان وہ ہے جس کے اندر یہ جذبہ پایا جائے کہ وہ اپنے والدین کی احترام کرے، ان کی عزت کرے، ان کا اکرام کرے۔ وہ معاشرہ، سوسائٹی تہذیب یافتہ نہیں ہے جہاں والدین کے احترام کو نظر انداز کر دیا جائے، والدین کے اکرام کو نہ کیا جائے، ان کی عزت نہ کیا جائے۔ تہذیب یافتہ انسان اور تہذیب یافتہ معاشرہ وہی معاشرہ ہے جہاں ماں باپ کے احترام کا خیال رکھا جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ماں باپ کا احترام کیا جائے، ماں باپ کا احترام کیا جائے۔ دیکھیں دین اسلام
باہمی احترام کا درس دیتا ہے۔ دین اسلام اعلیٰ اخلاقیات کا مذہب ہے۔ دیکھیں اسلام نے بہت سارے احترام کو واجب قرار دیا ہے، غور فرمائیں آپ، اسلام نے بہت سارے احترام کو واجب قرار دیا ہے۔ اسلام باہمی احترام کا مذہب ہے، دیکھو ایک دوسرے کا احترام کرنا ہے۔ اسلام باہمی احترام کا مذہب ہے، بہت سارے احترام آپ دیکھیں اسلام میں واجب قرار دیا گیا ہے۔ خدا کا احترام، رسول کا احترام، ائمہ معصومین کا احترام، مساجد کا احترام، علماء اور فقہاء کا احترام، مومن کا احترام، اور مومن کا احترام یہاں تک بیان کیا گیا کہ اِنَّ حُرْمَةَ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ مِنَ الْكَعْبَةِ، مومن کا احترام تو خانہ کعبہ سے کہیں زیادہ ہے۔ میرے عزیزوں، جب مومن کے احترام کا یہ عالم ہے تو امیر المومنین کے احترام کا کیا عالم ہوگا؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسلام باہمی احترام کا درس دیتا ہے۔ معاشرے میں رہنا ہے، سوسائٹی میں رہنا ہے، تمہیں احترام کرنا ہے۔ جہاں اسلام نے مختلف احترام کو تمہارے لیے واجب قرار دیا ہے، وہیں اسلام نے ان احترامات میں سے ایک احترام اور ہے جو احترام والدین کہلاتا ہے۔ اتنے احترام جو اسلام نے واجب قرار دیے، ان احترام میں ایک احترام والدین ہے۔ انسانی زندگی میں والدین کا احترام ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ تہذیب یافتہ معاشرہ وہ معاشرہ ہے جہاں والدین کا احترام کیا جاتا ہے۔ وہ انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہے جو اپنے والدین کا احترام نہ کرتا ہو۔ وہ سماج کہے جانے کے لائق نہیں ہے جہاں والدین کا احترام نہ پایا جاتا ہو۔ تہذیب یافتہ معاشرہ اور سماج وہ معاشرہ ہے جہاں والدین کا احترام کیا جاتا ہو۔ اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں بھیج دینا یہ تہذیب یافتہ معاشرہ نہیں ہے۔ اپنے گھر میں ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تہذیب یافتہ معاشرے کی علامت ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے کہ اولڈ ہاؤس میں ہمارے ماں باپ کو بھیج دیا، بڑے تہذیب یافتہ سماج مانا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام ایسا اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے اگر تم گھر کی چار دیواریوں کے درمیان اپنے والدین کی تعظیم کر رہے ہو، اکرام کر رہے ہو، احترام کر رہے ہو، تو اپنے آپ کو کم نہ سمجھنا بلکہ تہذیب یافتہ تم ہی لوگ ہو۔ والدین کا احترام کرنا، اس رشتے کو کبھی ختم نہ کرنا، اس رشتے کو احترام کرنا، اس رشتے کو کبھی کمزور نہ کرنا۔ وہ رشتہ جو خداوند عالم نے تمہارے اور ماں باپ کے درمیان قرار دیا ہے، اس رشتے کو کبھی کم نہ سمجھنا۔ غور فرمائے کیا رشتہ ہے۔ بعض رشتے آپ دیکھیں، یہاں ہمارے یہاں رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، بعض ایسے رشتے ہوتے، غور فرمائے کیسا رشتہ خداوند عالم نے والدین اور اولاد کے درمیان قرار دیا ہے۔ یہ عام رشتہ نہیں ہے۔ کائنات میں دو طرح کے رشتے ہیں۔ بعض ایسے رشتے ہیں جو تعلقات کے ختم ہونے کے ساتھ، بہت غور فرمائیے گا، میں گفتگو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ کائنات میں دو طرح کے رشتے ہیں۔ بعض ایسے رشتے ہیں جہاں جب بھی تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، رابطے ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ دوستی کا رشتہ، دوستی کسی صاحب کے ساتھ ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے تعلقات ان سے ختم ہوئے، رابطے ختم ہوئے، جو دوستی کا رشتہ تھا وہ رشتہ ختم ہو گیا۔ غور فرمائیے گا یہ کیسا رشتہ ہے۔ رشتہ ختم ہوا، تعلقات ختم ہوئے، رشتہ ختم ہو گیا، ہمارا آنا جانا نہیں رہا، تعلقات ختم ہو گئے، رابطے ختم ہو گئے۔ رابطے کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ رشتہ ختم ہو گیا۔ پڑوسی بہت اچھے پڑوسی، بہت ہمارا آنا جانا تھا، ملنا جلنا تھا، بہت اچھے تعلقات، بہت اچھے رابطے ان سے تھے، انہوں نے گھر بدل دیا، ہم نے گھر بدل دیا۔ ہاں، رشتے تعلقات ختم ہو گئے، وہ رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ بہت سارے ایسے رشتے ہیں جہاں تعلقات ختم ہو جانے کی وجہ سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب غور سنیے گا، جہاں تعلقات ختم ہو جانے کی وجہ سے رشتے ختم ہو جاتے ہیں،
مگر کائنات میں ایک ایسا رشتہ ہے جہاں تعلقات ختم ہونے کے باوجود بھی رشتہ ختم نہیں ہوتا. آپ نے دیکھا ہوگا, بارہا دیکھا ہوگا, زندگی میں مشاہدہ کیا ہوگا کہ بھائی بہن سے جدا ہو گیا, باپ بیٹے سے جدا ہو گیا, ماں نے مرتے وقت تک اپنی اولاد کا منہ نہیں دیکھا ہوگا. ایسا ہوا ہے نا, بھائی بہن سے جدا ہو گیا, بیٹا باپ سے الگ ہو گیا, ماں نے مرتے وقت تک اپنے بیٹے کا منہ نہیں دیکھا. ہوتا ہے ایسا. مگر عزیزان محترم, ان قطع تعلقات اور قطع رابطے کے باوجود بھی رشتہ نہیں ٹوٹا, رشتہ نہیں ٹوٹا. والدین اولاد کو آگ کرنے کے باوجود بھی والدین رہے, بیٹا باپ سے جدا ہونے کے باوجود بھی بیٹا رہا, ماں اولاد کو آگ کرنے کے باوجود بھی ماں رہی. کیونکہ یہ وہ رشتے ہیں جو تعلقات کے بنیاد پر نہیں ہوتے, یہ وہ رشتے ہیں جو ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہوتے. بس فرق ہے, ہمارے رشتے وہ ہوتے ہیں جہاں تعلقات کی بنیاد پر ختم ہو جاتے ہیں. تعلقات ختم ہوئے, رابطے ختم ہوئے, رشتے ختم ہو گئے. لیکن جن رشتوں کو خدا بناتا ہے وہ تعلقات کے ختم ہونے سے رشتے ختم نہیں ہوتے. ایسا ماں باپ کا مستحکم رشتہ خدا نے قرار دیا کہ دنیا میں بھی تمہیں عزت و وقار دیتا ہے, قیامت میں بھی تمہیں عزت و وقار دے گا. دنیا میں تم جانے جاؤ گے تو اپنی اولاد, اپنے والدین کی بنسبت, اور قیامت میں پکارے جاؤ گے تو والدین کے ذریعے پکارے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ان کا خیال رکھنا, فراموش نہ کر جانا ان کو. قیامت میں بھی تم پکارے جاؤ گے تو ان رشتوں کے ذریعے تمہیں بلایا جائے گا. لہذا یہ عزت و وقار کا سرچشمہ ہے تمہارے لیے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تم دیکھتے نہیں کتنے مہربان ماں باپ ہم نے تم کو عطا کیے ہیں. تم غور کرو, وہ خدا جس نے تم کو اتنے مہربان ماں باپ عطا کیے وہ خود کتنا مہربان ہوگا, وہ خود کتنا مہربان ہوگا. دیکھو, والدین کا خیال رکھنا, والدین کے ساتھ نیکی کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. والدین کا خیال رکھنا. دیکھو, جو انسان خانہ کعبہ کی زیارت کا ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ والدین کے چہرے کو دیکھ لیا کرے. نہیں جا سکتے, پیسہ نہیں ہے, استطاعت نہیں ہے, بیت اللہ کی زیارت سے محروم ہو, اگر ثواب حاصل کرنا چاہتے ہو, حدیث میں ہے تو ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرو. ماں باپ کے چہرے کو دیکھ لینا تمہارا کام ہے, بیت اللہ کی زیارت کا شرف پتا کرنا تمہارے خدا کا کام ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. والدین کا تمہیں احترام کرنا ہے, والدین کو فراموش نہیں کرنا ہے. رب کبیر کی اطاعت و عبادت کے بعد اگر وہ سب سے بڑی عبادت ہے, اوجب الواجبات, سب سے بڑا واجب ہے, وہ ہے والدین کی اطاعت کرنا. عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کرنا سب سے بڑا واجب ہے. اور اسی طریقے سے سورہ انعام کی آیت ہے, اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. اور فرمائیے آپ ان آیات کے اوپر, یہ ایک جگہ پر ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. سورہ انعام میں ارشاد ہو رہا ہے, اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا. دیکھو, شرک نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. جس طریقے سے اللہ کی عبادت کے بعد سب سے بڑا واجب تمہارے والدین کی اطاعت کرنا ہے, اسی طریقے سے شرک کے بعد سب سے بڑی برائی ہے تو والدین کی نافرمانی ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. غور کرنا اس بات پر, سب سے بڑی برائی شرک کے بعد, یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ.
آیات قرآن موجود ہیں جہاں خداوند عالم جب توحید کا تذکرہ کر رہا ہے، جب اپنی عبادت کا مطالبہ کر رہا ہے، جب اپنی بندگی کا مطالبہ کر رہا ہے، دیکھو تمہیں میری عبادت کرنا ہے، میری عبادت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہاں ساتھ ساتھ پروردگار عالم یہ کہتا نظر آ رہا ہے، دیکھو تم اپنے والدین کے ساتھ بھی نیکی کرنا، احسان کرنا، ان کے ساتھ کار خیر کرنا، جس طریقے سے خداوند عالم کہنا یہ چاہتا ہے، جس طریقے سے تم میری حق عبادت کو ادا نہیں کر سکتے، اسی طریقے سے تم والدین کے بھی حق احسان کو ادا نہیں کر سکتے، تم والدین کے حق احسان کو ادا نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں، اور والدین کو بھی سوچنا چاہیے، والدین کو سوچنا چاہیے کہ خدا بند عالم نے توحید کے بعد ان کا تذکرہ کیا ہے، یہ والدین کی عظمت کے لیے کیا کم ہے کہ خدا بند عالم نے توحید کے بعد ان کا تذکرہ کیا ہے، لہذا وہ خود بھی توحید پرست ہو اور اپنے بچوں کو بھی توحید کا درس دے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ دیکھو والدین کو فراموش نہ کرنا، تمہارے اوپر ضروری ہے، لازم ہے والدین کی کبھی نافرمانی کرنا، جہاں اطاعت پروردگار ہے، ہم ردیف ہے، آپ دیکھیں اور فرمائے، وہیں پر ساتھ ساتھ پروردگار عالم اطاعت والدین کا حکم دے رہا ہے، جہاں عبادت پروردگار کا تذکرہ ہے وہیں پر اطاعت والدین کا تذکرہ ہے۔ جانتے ہیں اس کا ارتباط کیوں ہے؟ اس ناحیت سے گفتگو کو اس گوشے سے میں آپ کی خدمت سے گفتگو کو پیش کر رہا ہوں، رابطہ ہے۔ کیوں خداوند عالم نے کہا کہ تم میری عبادت کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی اطاعت کرو؟ جانتے ہیں ایک ارتباط پایا جاتا ہے، ایک رابطہ پایا جاتا ہے ان دو آیات کے درمیان، رب کبیر، رب حقیقی اور رب ظاہری کی اطاعت کے درمیان۔ رب کریم تم کو جو عبادت کا حکم کے ساتھ ساتھ اطاعت والدین کا حکم دے رہا، جانتے ہیں اسی وجہ سے روایت میں کہا گیا، دیکھو تم اگر اپنے ظاہری والدین کی اطاعت نہیں کرو گے، تم اگر اپنے ظاہری رب کی اطاعت نہیں کرو گے تو میں تمہاری عبادت کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ اگر تم نے اپنے ماں باپ کی اطاعت نہ کی تو میں اپنی عبادت بھی تم سے قبول۔ یہ رابطہ ہے، یہ رابطہ ہے ان دو آیات کے درمیان۔ اگر تم نے اپنے والدین کی اطاعت نہ کی تو خدا کہتا میں اپنی عبادت کو بھی قبول نہیں کروں گا۔ اور روایت میں ہے، روایت میں آیا ہے کہ کوئی انسان اگر قیامت میں انبیاء کے اعمال کے برابر عمل بجا کر لائے اور اس کے والدین اس سے ناراض ہو تو میں اس کے اعمال کو قبول نہیں کروں گا۔ رابطہ پایا جاتا ہے۔ اگر تم نے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے، ان کی اطاعت نہیں کی ہے تو خدا کہتا ہے میں اپنی عبادت کو قبول نہیں کروں گا۔ اور ظاہر سی بات ہے، دیکھیں اس کی وجہ جانتے ہیں یہ ہے، یا تو اس انسان کو غور فرمائیں، حدیث کے ذیل میں میں باتوں کو پیش کر رہا ہوں، یہ ارتباط ہے دونوں آیات کے درمیان، آیات کے ان دو جملوں کے درمیان، عبادت خدا اور اطاعت والدین۔ اگر کوئی انسان اطاعت والدین نافرمان ہے، آنکھ شدہ ہے، اور آنکھ شدہ کا معنی میں بارہا اکثر مجلسوں میں عرض کرتا ہوں کہ آنکھ کے معنی یہ نہیں ہے کہ ماں باپ انسان کو مثال کے طور پر کچھ پڑھ کر اس کے، صرف بات روایت میں یہ آیا ہے کہ اگر تم نے غیب و غضب کی نگاہ سے ماں باپ کو دیکھ لیا تو آپ ہو گئے، رابطہ تمہارا ختم ہو گیا۔ جو رابطہ تھا نا، آپ جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا، ماں باپ کے درمیان جو رابطہ تھا وہ ختم ہو گیا، تم آپ ہو گئے۔ اگر کوئی انسان اطاعت والدین نہیں کرتا تو اس سے عبادت کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، خدا اسے عبادت کے لائق اسے نہیں سمجھتا، اپنی بندگی کے لائق اسے نہیں سمجھتا، اس کی بندگی کو روایت میں ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا۔ یا اگر انسان نے اعمال انجام دے لیا، عبادت کر لیا تو بڑی بے رغبتی کے ساتھ
بڑی بے میلانی کے ساتھ اس طریقے سے بعض لوگ عبادت کرتے ہیں جسے اللہ عبادت کو پسند ہی نہیں کرتا. دو صورت ہوگی، یا تو تم عبادت نہیں کر پاؤ گے، تمہیں توفیق ہی نہیں ملے گی عبادت کی. کیا ملے گی تو بے رغبتی کے ساتھ. بے رغبتی بس پڑھ لیا، ظاہر سی بات ہے ایسی عبادت قابل قبول نہیں ہے. لکھا ہے کہ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ہے، ایک شخص آیا اور اس نے تیزی سے نماز پڑھنا جو شروع کیا. نماز کے کسی بھی ارکان کو صحیح سے بجا نہیں لا رہا. دیکھ رہے ہیں رسول اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول دیکھ رہے ہیں نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھ کے تیزی سے چلا گیا. حضور نے فرمایا نقرا کا نقر القرآن، اس نے اس طریقے سے نماز کو ادا کیا ہے جس طریقے سے کوا زمین پر اپنی منقار کو مارتا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر یہ اسی وقت دنیا سے چلا جائے تو میرے دین پر نہیں جائے گا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عبادت کی توفیق نہیں ملے گی نافرمان کو، عاقشدہ کو. میں نے عاقشدہ کا معنی بھی کیا. عاقشدہ کا معنی کوئی خاص معنی نہیں ہے، صرف یہی نافرمانی کرنا، والدین کی اطاعت نہ کرنا. اللہ توفیق کو سلب کر لیتا ہے، یا یہ کہ توفیق ملے گی. نماز اگر پڑھے گا تو بڑی بے رغبتی کے ساتھ نماز انسان پڑھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے رب ظاہری کے اطاعت کو انجام نہیں دیا. اور حدیث میں آیا رضا اللہ کلہ فی رضا الوالدین، اللہ کی رضایت اسی میں ہے کہ تمہارے والدین تم سے راضی ہیں. تمہارے والدین تم سے راضی ہیں. اگر تم نے والدین کے اطاعت نہیں کیا، نافرمانی نہیں کیا ہے تو تمہاری عبادت قبول نہیں ہے. تمہیں توفیق عبادت نہیں ملے گی. دلیل سنیے میں پیش کر رہا ہوں کہ رابطہ ہے جو خداوند عالم بار بار کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کے ساتھ ساتھ والدین کی اطاعت کرنا. ایک رابطہ ہے، مستحکم رابطہ ہے. اگر وہ رابطہ قطع ہو گیا تو اللہ اپنی عبادت کی توفیق نہیں دیتا. عبادت اللہ اپنی قبول نہیں کرتا. دور پیغمبر ہے. لکھا ہے شیخ مفید نے اس روایت کو حضرت امام جعفر الصادق علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا. سنیے گا غور سے، میں جس گوشے کو اس آیت سے پیش کرنا چاہ رہا ہوں. اطاعت اور عبادت میں رابطہ ہے، پہلے ادھر پھر ادھر. بزر دور پیغمبر ہے. اللہ کے رسول کو خبر دی گئی، یا رسول اللہ ایک شخص ہے مدینے میں جو کئی دن سے حالت احتضار میں ہے. غور فرمائیے گا، کئی دن سے حالت احتضار میں ہے، موت اسے نہیں آ رہی ہے، جان کنی کے عالم میں ہے، جان نہیں نکل رہی ہے. لوگ بارہا اس کی عیادت کے لیے گئے، دیکھا وہ پریشان حال ہے، تکلیف کی حالت میں ہے، اور یہاں تک کہ وہ بات بھی کرتا ہے. لیکن جیسے ہی اسے کلمہ توحید پڑھایا جاتا ہے اس کی زبان بند ہو جاتی ہے. فَاتَقَلَ لِسَانُهُ، اس کی زبان میں تالے پڑ جاتے ہیں. بات کر رہا ہے کوئی انسان، اب اسے کہیے کلمہ پڑھیے، زبان جو ہے قفل ہو جاتی ہے، مکفل ہو جاتی ہے اس کی. فَاتَقَلَ لِسَانُهُ مَرَارًا، پیغمبر بھی تشریف لائے اس کے سرحانے، احوال کرسی کی، کہا پڑھو کلمہ توحید پڑھو، کہو لا الہ الا اللہ. زبان بند ہو گئی. اللہ کے رسول نے کہا کہو لا الہ الا اللہ. جو ابھی تک باتیں کر رہا تھا، بول رہا تھا، اب وہ زبان اس کی گنگ ہو گئی. اللہ کے رسول نے محسوس کیا اور سوال کیا ہل لہذا الام، کیا اس کی کوئی ماں بھی ہے؟ سنیے آپ، کیا اس کی ماں بھی ہے؟ ایک ضعیفہ جو اس کے سرانے بیٹھی ہوئی خدمت کر رہی تھی، اس نے کہا یا رسول اللہ میں اس کی ماں ہوں. حضور نے فرمایا آقا ساخطۃ علیہ، کیا تو اس سے ناراض ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ منذ 6 حجج 6 سال گزر گئے ہیں میں نے اس سے بات نہیں کی.
میں نے اس سے بات نہیں کی، گفتگو نہیں کی، اس سے ہمارے تعلقات نہیں ہے، لیکن حالت اعتذار میں ہے، میرا بیٹا ہے، میں اس کی خدمت کے لیے آئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ماں کی ناراضگی ہے جس کی وجہ سے کلمہ توحید اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے۔ غور فرما رہے ہیں، ماں کی ناراضگی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا اے ضعیفہ اپنے بیٹے سے راضی ہو جا ورنہ اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ روایت کے جملے ہیں، چھٹے امام نے جو فرمایا اس نے کہا رضی اللہ عنہ تیرے ذات یا رسول اللہ، اے رسول خدا میں آپ کی رضایت کی بنیاد پر راضی ہو رہی ہوں اور اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے جیسے ہی ماں نے رضایت کا اظہار کیا کلمہ توحید زبان پر جاری ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان والدین کو اذیت دے رہا ہے، نافرمان ہے، تو اسے توفیق عبادت نہیں ملتی، بندگی نہیں ملتی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بہت اہم مسئلہ ہے، عبادت کی توفیق سلب ہو جائے گی، اللہ نے حرام قرار دیا ہے اس کے اوپر جنت کو جو آگ ہے والدین کا، توفیق عبادت نہیں ملے گی، ملی تو بے رغبتی ایسی کہ نماز پڑھو چاہے نہ پڑھو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آیت اللہ مرشی نجفی نے ملا فیض کاشانی جو اپنے وقت کے بہت بڑے عارف انسان ہے، عرفان میں ان کا کمال ہے، مشاہدات کی دنیا میں ہے، مکاشفات کی دنیا میں فیض کاشانی کا دورہ ہے، جلوہ ہے، اور لوگ جب دور دور سے ان کے پاس آتے ہیں، خدمت میں آتے ہیں، عرفان کا درس لینے کے لیے ان کے پاس آتے ہیں، بہت بڑے عارف ہیں، عالم مکاشفہ میں جاتے ہیں، عالم مشاہدہ میں بڑا عارف ہے اپنے وقت کا۔ آیت اللہ مرشی نجفی کہتے ہیں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں، جو ان باتوں کو عرض کر رہا ہوں کہ ارتباط ہے عبادت خدا اور اطاعت والدین میں، توفیق نہیں ملے گی، ملے گی تو پھر اسی طریقے سے جو قابل قبول فیض کاشانی کے بزم میں لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک جوان فیض کاشانی کی بزم میں آیا اور آ کر کہتا ہے ملا فیض کاشانی مجھے عرفان کا درس دیجئے، میں عرفان کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، درد عرفان پر فائز ہونا چاہتا ہوں۔ بڑے خوشحال ہوئے، ایک جوان ہے، ظاہر سی بات ہے جوانی کے عالم میں بہت ساری باتوں کو انسان درک کر سکتا ہے۔ فیض کاشانی نے کہا ٹھیک ہے تم عرفان کو حاصل کرنا چاہتے ہو، علم عرفان کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو انہوں نے عرفان اور منزل عرفان پر پہنچنے کے لیے جو دستور العمل ہوتا ہے، جو اعمال ہوتے ہیں، انہوں نے اس جوان کو دیے اور کہا 40 دن تک تم چلہ نشینی کرنا، ان اذکار کو، ان اعمال کو انجام دینا، اس کے بعد تم میرے پاس آنا۔ آیت اللہ مرشی نجفی لکھتے ہیں جب 40 دن گزر گئے، وہ انسان جو جوان فیض کاشانی کے پاس آیا تھا عرفان کا درس لینے کے لیے، عرفان کو سیکھنے کے لیے، 40 دن کے بعد واپس گیا۔ فیض کاشانی نے مشاہدہ کیا، کیا دیکھا کہ اس کے برتاؤ میں، اس کی روش میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ بڑا تعجب ہوا فیض کاشانی کو کہ ایسا چلہ ہے جو منزل عرفان کی طرف انسان کو بڑھا دیتا ہے، اس میں اثر تک نہیں ہوا۔ بہرحال انہوں نے دوبارہ 40 دن کے لیے چلہ نشینی کا اسے حکم دیا، جاؤ۔ پھر آیا اور ملا فیض کاشانی سے کہتا ہے کہ میرے اعمال میں، اذکار میں کوئی کمی نہیں ہے، لیکن منزل عرفان پر میں فائز نہیں ہو رہا ہوں، کوئی میرے اندر تبدیلی نہیں آ رہی ہے۔ ملا فیض کاشانی پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کیا تم جو اذکار میں نے دیے ہیں اس میں شک کرتے ہو؟ کہا نہیں، آپ عارف انسان ہیں، آپ عرفان کے درجے پر ہیں، میں تعلیم کی خاطر آپ کے پاس آیا ہوں۔ بڑا تعجب ہوا۔ پھر فیض کاشانی نے
کچھ محسوس کرنے کے بعد کہا یہ بتا تیرا والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ تیرا والدین کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ اس نے کہا کہ کاشا نہیں، ہمارے والدین سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے، ہمارا رابطہ ٹوٹ چکا ہے۔ جب بھی میں گھر میں جاتا ہوں مجھے وہ غصہ دلا دیتے ہیں، ناراض کر دیتے ہیں، میں غصے میں آ جاتا ہوں۔ بس کیا تھا؟ ملا فیض کاشانی نے کہا بس یہ والدین کی ناراضگی ہے جو تجھے منزل عرفان پر پہنچنے نہیں دیتی ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ والدین کو ناراض کر کے تم اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو، تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے۔ ماں کو باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا، ماں باپ کو کبھی ناراض نہ کرنا۔ لوح محفوظ پر جو سب سے پہلی چیز اللہ نے لکھی ہے وہ یہی لکھا ہے کہ میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، اور دیکھو اپنے والدین کی اطاعت کرنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا۔ اس سے بڑا جملہ کیا ہو سکتا ہے؟ لوح محفوظ جو یہاں پر ساری چیزیں محفوظ ہے، جو سب سے پہلی چیز لکھی گئی یا توحید یا اطاعت والدین۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ پانی ہے کیا اس میں؟ اور فرما رہے ہیں آپ کہ ہمارا ماں باپ کا خیال رکھنا۔ حتیٰ اللہ کے رسول کے پاس بہت سارے افراد آتے تھے، یا رسول اللہ بیعت کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ ہم جہاد کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے آؤ، جہاد کے لیے آؤ، اگر تم میدان جہاد میں مارے گئے تو زندہ و جاوید بن جاؤ گے، اللہ کے پاس رزق پاتے رہو گے۔ اگر واپس آ گئے، زندہ بچ گئے، تو اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس جوان نے کہا یا رسول اللہ میں جنگ پر جانا چاہتا ہوں، جہاد پر جانا چاہتا ہوں، لیکن ہماری والدین ہیں، ہماری ماں ہیں، ہمارے باپ ہیں، میں ان کی خدمت کرتا ہوں، اور ان کے علاوہ میرے علاوہ ان کے پاس کوئی مورث نہیں ہے، کوئی انیس نہیں ہے، میں ہی خدمت کرنے والا ہوں۔ یا رسول اللہ یکرہان عن خروجی، اللہ کے رسول وہ میرے جہاد پر جانے سے کراہت کرتے ہیں، کون ان کی خدمت کرے گا؟ کوئی ان کا دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی ان کا خیال کرنے والا نہیں ہے۔ جیسے اللہ کے رسول نے یہ سنا، اللہ کے رسول نے فرمایا جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ والدین کے پاس ایک شب گزارنا، ایک دن گزارنا راہ خدا میں 1 سال جہاد کرنے کے برابر ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ ہے ماں باپ کی عظمت، ماں کا خیال رکھنا، ماں کا احترام کرنا۔ ماں باپ وہ مظہر رحمانیت اور رحیمیت خدا ہے اس روئے زمین پر، جن کا کوئی بدل نہیں ہے۔ ماں کا کوئی جواب نہیں ہے، باپ کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ ایک شخص حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، غور سے سنیے گا اس حدیث کو بھی، خدمت میں آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے شریک قسم کھائی ہے، عہد کیا ہے، غور فرمایا، میں نے شریک قسم کھائی ہے اور عہد کیا ہے کہ میں جنت کے دروازے پر جا کر حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا۔ جنت کے دروازے پر جا کر، اچھا بعض لوگ آتے تھے بڑے پلاننگ کے ساتھ اللہ کے رسول کے پاس، اب یہ سمجھ رہا تھا کہ یہی ابھی دنیا ہی میں رہ کر جنت جاؤں گا اور وہاں سے ہو کر واپس آ جاؤں گا۔ یا رسول اللہ قسم کھایا ہے، شریک قسم عہد میں نے کر لیا ہے کہ میں جنت کے دروازے پر آستانے بہشت پر جانے کے بعد حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا۔
اللہ کے رسول نے کہا شریک قسم کھا کے آیا ہے، عہد کر کے آیا، یا رسول اللہ کے رسول نے کہا جاؤ پورا کرو۔ اب یہ تو خوش ہو گیا کہ ظاہراً نبی یہی سے اللہ کے رسول کچھ اعجاز دکھائیں گے، معجزہ دکھائیں گے اور میں بہشت پہنچ جاؤں۔ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے عہد کو پورا کرو، تم نے قسم کھائی ہے کہ جنت کے دروازے پر جانے کے بعد حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوگے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ کہاں جاؤں، کیسے جاؤں؟ اللہ کے رسول نے کہا جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ غور فرما رہے ہیں آپ، کہا اپنے گھر جاؤ۔ کیا رسول اللہ میں نے قسم کھائی ہے کہ آستانے بہشت پر جا کر حور العین کی پیشانی کا بوسہ لوں گا۔ حضور نے فرمایا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، جا کر اپنے عہد کو پورا کرو۔ یا رسول اللہ کیسے پورا کروں؟ حضور نے فرمایا گھر میں جا کر، گھر میں جانے کے بعد ماں کی پیر کے بوسے لینا، باپ کی پیشانی کا بوسہ لے لینا، تمہارا عہد و قسم ادا ہو جائے گا، تمہارا عہد و قسم ادا ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے فلانی کے ساتھ آیا تھا، سب کچھ سوچ سمجھ کے آیا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہو تو کیا کریں؟ سوچ سمجھ کے آیا ہوگا نا۔ یا رسول اللہ اگر ماں باپ زندہ نہ ہو تب تو آپ بھیجیں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہو تو ماں کی قبر کی پائنٹی جا کر بوسہ لینا، باپ کے سراہنے جا کر بوسہ لے لینا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے یہ ہے ماں باپ کی عظمت، ماں باپ کا خیال رکھنا، ماں باپ کو تم فراموش نہ کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ ماں تمہاری تم سے راضی، بالخصوص ماں کا خیال رکھنا، بالخصوص اپنی ماں کو فراموش نہ کرنا۔ ماں کے احسانات تمہارے اوپر بہت زیادہ ہیں، ماں کی نیکیاں تمہارے اوپر بہت زیادہ ہیں، ماں کو فراموش نہ کرنا۔ آپ دیکھیں کہ بعض مقاتل نے لکھا ہے کہ جہاں جہاں بھی یہ جملہ سنیے، ربط مصائب اور یہ عظمت والدین کے لیے ایک عظیم جملہ ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جہاں جہاں بھی سر مظلوم کربلا رکھا جاتا تھا وہاں وہاں انبیاء سر مبارک کی زیارت کے لیے آتے تھے، اولیاء سر مبارک کی زیارت کے لیے آتے تھے، اور یہاں تک لکھا گیا کہ رسول خدا مولا کائنات اور بی بی دو عالم بھی تشریف لاتی تھی۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب بھی رسول خدا اور امیر المومنین اور بی بی دو عالم تشریف لائی ہیں، سر حسین اپنی جگہ سے بلند ہو گیا ہے۔ سر حسین اپنی جگہ سے تعظیم میں بلند ہو گیا۔ درس دے رہے ہیں ائمہ معصومین کس طریقے سے تمہیں پیش آنا ہے۔ رکھا گیا حسین کا ایک سر کہاں کہاں، آنسو بہائے فاطمہ جا کر کہاں۔ حسین بڑی مظلوم شخصیت ہے، تمام کر چکا ہوں۔ حسین بڑی مظلوم شخصیت ہے، خود فرماتے ہیں انا قتیل المبارات، مجھے رلا رلا کرنا، مجھے رلا رلا کرنا۔ حسین کبھی میرے پر کے لاشے پر روئے، حسین کبھی عزت کے کلے پر دیے کو رولا دیکھ کر روئے، حسین کبھی عباس کے بازو اٹھانے کے بعد روئے تھے، حسین کبھی محمد کے لاشیں اٹھانے کے بعد روئے تھے۔ ارے عباس مر گئے یعنی ایک بار جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوگا۔
بڑی مظلوم کائنات کی شخصیت ہے حسین ابن علی۔ لکھا ہے کربلا کے میدان میں جب حسین ابن علی جہاد کر رہے تھے نا، اثناء جہاد میں حسین اپنے ساتھیوں کو یاد کر رہے تھے، جنگ کر رہے تھے، فوج اشیاء پر حملہ کر رہے تھے، تم نے میرے اکبر کو مارا ہے، تم نے میرے قاسم کو مارا ہے، تم نے عباس کو مارا ہے، حملے کر رہے تھے۔ اس کے بعد اپنے اصحاب کو خطاب کر رہے تھے، یا فرسان الحجاج میرے شیرو آؤ حسین کی چنگ دیکھو، اے ذوالحرقین کہاں ہو، آؤ حسین کی جنگ دیکھو۔ کربلا کے میدان میں قربانی جب ہو چکی، فرات کا پانی نیزو اچھل چکا، فضائے کربلا میں الا قتل حسین و بے کربلا کی آواز گونج چکی، یہاں تک کہ 11 محرم کو جب یہ قافلہ اسیر کر کے لے جایا گیا، صاحب کبریت احمر لکھتے ہیں کہ جب ذوالحرقین کی زوجہ کو یہ خبر ملی کہ میرا شوہر نماز رسول پر فدا ہو گیا، قربان ہو گیا، کربلا کے میدان میں شہید ہو گیا، ارباب مقاتل لکھتے ہیں کچھ نے اپنے غلام کو بلایا، قیامت کے 2-4 جملے بس میں تمام کر رہا ہوں، ذوالحرقین کی زوجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور کہے غلام میں نے سنا ہے کہ تیرا آقا ذوالحرقین کربلا میں حسین کے ساتھ شہید کر دیا گیا ہے، یہ میں تجھے کفن دیتی ہوں کیونکہ تیرا آقا عالم غربت میں مارا گیا ہے، اسے کوئی کفن دینے والا نہ ہوگا، اسے کوئی دفن کرنے والا نہ ہوگا، لہذا یہ کفن لے جا، اپنے آقا ذوالحرقین کو کفن دے دینا اور انہیں دفن کر دینا۔ بس کیا تھا، اس غلام نے کفن کو لیا، بس تمام کر رہا ہوں، کفن کو لیا، کربلا آیا، مقتل کی سرزمین پر داخل ہوا، اس غلام نے چاروں طرف لاشوں پہ لاشیں دیکھے، مقتل میں لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، یہ غلام لاشوں کو دیکھنے کے بعد اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، یہ واپس چلا گیا، کوفہ آیا، ایک مرتبہ زوجہ ذوالحرقین نے اپنے غلام کو واپس دیکھا اور اس کے ہاتھ میں کفن بھی ہے، تو ایک مرتبہ ذوالحرقین کی زوجہ نے کہا، اے غلام تو نے اپنے آقا کو کفن نہ دیا، تو نے نمک خواری کا حق ادا نہ کیا، کم سے کم عالم غربت میں تیرا آقا مارا گیا ہے، اسے جا کر کفن تو نہ دے دیتا، بس اتنا کہنا تھا۔ غلام نے ہاتھوں کو جوڑ لیا، اے بی بی مجھے معاف کیجیے گا، جب میں کربلا گیا مقتل کی زمین پر داخل ہوا تو میں نے عجب منظر دیکھا، کہیں سعید کا لاشا پڑا ہوا ہے، کہیں عباس کا لاشا بے کفن ہے، کہیں علی اکبر کا لاشا بے کفن ہے، کہیں قاسم کا لاشا بے کفن ہے، بی بی بس ایک بی کہیں حسین کا لاشا بے کفن پڑا ہوا ہے، اے بی بی مجھے معاف کیجیے، بس اتنا سمجھ لیجیے کفن ایک تھا، لاشیں 72 تھی، مجھے شرم آ رہی تھی کہ میں اپنے آقا ذوالحرقین کو کفن دے دوں اور میرا آقا حسین بے گوہ کفن پڑا رہے، اور اتنا سننا تھا۔ زوجہ ذوالحرقین نے سر و سینہ پیٹ لیا، ارے مجھے کیا معلوم کہ نبی کا نواسا بھی بے گوہ کفن پڑا رہے گا۔ اے غلام تیرا بڑا شکریہ جو تم نے اپنے آقا زہیر کو کفن نہ دیا، ورنہ قیامت میں بھی فاطمہ کو کیا منہ دکھاتی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ